السلام علیکم ویورز، آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل ریختہ کلاسز میں خیر مقدم ہے۔ یہ ویڈیو خاص طور پر نارتھ بنگال یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو اردو آنرس CBCS سسٹم کے تحت تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے سیکنڈ سیمسٹر میں جو ہمارے نصاب میں شامل ہے کہ 1857 عیسوی کے بعد غزل کے مزاج میں تبدیلی، اس کے بارے میں جانکاری دینے جا رہا ہوں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ سوال دیا ہوا ہے کہ 1857 عیسوی کے بعد غزل کی مزاج میں تبدیلی سے متعلق اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جواب میں کہ ہر ادب اپنے زمانے کا ترجمان ہوتا ہے، یعنی ہر ادب جو ہے اپنے زمانے کا کیا ہوتا ہے؟ ترجمان ہوتا ہے۔ عہد کی جھلکیاں، عہد یعنی زمانہ، اس کی جھلکیاں براہ راست دیکھی جا سکتی ہیں، براہ راست یعنی ڈائریکٹلی دیکھی جا سکتی ہے۔ ادب اور ادیب کا دور، ادیب کا درد خالق و مخلوق کا ہوتا ہے۔ تو ادب اور ادیب کا جو درد ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ خالق و مخلوق کا ہوتا ہے۔ ادیب بحیثیت خالق اور اس بات کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو ادیب بحیثیت خالق وہ کیا کرتا ہے؟ اس بات کی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کا ادب صحت مند اور توانا ہو۔ تو ادب جو ہے کیا رہے؟ ہمیشہ توانا رہے، اور توانائی اس وقت تک ممکن ہے جب ادیب کی نگاہیں دورس، اس کے تجربے اور مشاہدے پختہ ہوگی۔ گویا ادیب کی حیثیت ایک ایسے حکیم کی طرح ہوتی ہے تو امراض وقت سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ یعنی کہ ادیب جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک حکیم کی طرح ہوتی ہے، وہ اپنے مرض کو پہچانتے ہیں، وقت سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے اور اس کی روک تھام کے لیے مکمل کوشش کرتا ہے۔ دنیا کے تمام ادب میں بیشتر فنکار اس سے کیونکہ دور رہ سکتا تھا، کیونکہ زمانے کی تغیرات یعنی تبدیلی پر ان کی بھی نگاہیں ٹکی ہوئی ہوتی ہیں۔ اردو شاعری کی بھی یہ خصوصیت وہی پرانی روش کو پیروی کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ اس نے ابھی اپنے خوشحال اور پروقار زمانے کو دیکھی اور عہد تنزلی سے بھی نظریں ملائیں۔ میر تقی میر، مرزا محمد رفیع سودا اور مرزا غالب ایسے شعراء ہیں جنہوں نے اردو شاعری بالخصوص اردو غزل میں اپنے عہد کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ میر اور غالب نے دلی اور لکھنؤ کی خوشحالی اور بدحالی دونوں کو پیش کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہم لوگ نظم طباطبائی۔ تو نظم طباطبائی نے بھی ہندوستان کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے بہت سے قریب سے دیکھا، انگریزوں کے ظلم و ستم بھی دیکھے۔ اس طرح وہ ان ظلم و ستم سے کافی متاثر بھی ہوئے۔ ان کی پیدائش لکھنؤ میں ہوئی، مگر کلکتے میں بھی ان کا قیام رہا، جہاں سے انگریزی حکومت پورے ہندوستان میں حکم چلایا کرتے تھے۔ ہندوستان کے موجودہ صورتحال اور ملک کی حالت اور انگریزوں کی ظلم و ستم کا شدت سے انہیں احساس تھا۔ کسے؟ نظم طباطبائی کو۔ وقت کے تقاضے کے تحت بھی اپنی شاعری کو انہوں نے ایک نئی زبان دی۔ کس نے؟ نظم طباطبائی نے۔ اس کا دیکھتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہے کون؟ علامہ اقبال۔ ملک کی غلامی اور قوم کی تنزلی نے علامہ اقبال جیسے حساس دل شاعر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ علامہ اقبال اپنے عہد کی صعوبتیں جھیلیں اور ان مظالم کو بھی قریب سے دیکھا جو برادر وطن پر ڈھائے جا رہے تھے۔ ملک کا ہر فرد ظلم و ستم کے سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ انہیں حوصلہ اور جوش دلانے کے لیے علامہ اقبال نے اپنے قلم کو وہ شعلہ باریاں عطا کی جس کے ذریعے سے ان کے مردہ دلوں میں نئی جان پڑ گئی۔ علامہ اقبال نے ملک کے نوجوانوں کو خود اعتمادی یعنی اپنے اوپر بھروسہ کرنے کے لیے بلند حوصلگی یعنی حوصلہ بلند کر کے رکھنا ہے، اور خودداری کے ساتھ بڑھا کر پورے ہم وطن کو یہ درس دیا کہ ملک کو آزاد کرانے کے لیے تمہیں بلند حوصلہ اور بلند ولولے سے کام لینا ہوگا،
اور مغربی طاقتوں کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی۔ انہوں نے وطن کے لوگوں کو اخوت، اتحاد اور بھائی چارگی کا سبق دیا، یعنی کہ سب لوگ مل جل کے رہنا ہے، اور ان نوجوانوں کے اندر جوش دلانے کے لیے یہ شعر پڑھا۔ تو جیسا کہ شعر ہے کہ غلامی میں نہ کام آتی ہے تدبیریں نہ تقدیریں، یہ کس کا شعر ہے؟ علامہ اقبال کا، کہ غلامی میں کام آتی ہے تدبیریں نہ تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اور یہ شعر تو بے انتہا انقلابانہ ہے، جس کے سننے کے بعد مردے دل میں بھی جان پڑ جاتی ہے۔ اس طرح آگے بھی ایک شعر ہے علامہ اقبال کا، جیسا کہ ہے کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، دہقاں کسے کہتے ہیں؟ کسانوں کو۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ گندم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گیہوں۔ پھر علامہ اقبال نے اپنے وطن پرستوں کو آگاہ کرنے کے غرض سے یہ لکھا، آگے شعر دیکھیے کہ وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس طرح یہ شعر پڑھ کر کے علامہ اقبال نے جوانوں کے اندر جوش جگایا تھا کہ غلامی کی زنجیر میں نہیں جکڑے رہنا ہے، سب کو حوصلہ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں سرور جہاں آبادی کو۔ درگا سہائے سرور جہاں آبادی اپنی اسی معرکۃ الآراء غزلوں اور نظموں کے لیے مشہور ہیں۔ تو یہ کس کے لیے مشہور ہیں؟ غزلوں اور نظموں کے لیے مشہور رہے ہیں۔ ان کی نظمیں زیادہ مؤثر اور قابل ستائش ہے، تو ان کی نظمیں جو ہے زیادہ اثردار ہوتی ہے اور تعریف کے لائق ہوتی ہے۔ ستائش کا مطلب تعریف۔ وطن اور اہل وطن پر مبنی چھوٹی بڑی چیزیں ان کی شاعری کا اصل موضوع ہیں۔ ان کی نظر وطن کے باہر کی چیزوں پر نہیں بلکہ مقامی چیزوں پر رہتی ہیں، یعنی ہندوستان کی سیاسی، سماجی، اقتصادی، ثقافتی، تہذیبی، تمدنی اور یہاں کی خوبصورتی اور اخلاق اقدار کی وہ دل سے احترام کرتے ہیں، یعنی ہر ایک چیز کو یہاں سے کیا کرتے ہیں؟ دل سے احترام کرتے ہیں ہندوستان کی چیزوں کو۔ اور ان کی غزلیں بھی وطن کی پرستی کی بہترین مثال ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں چوتھے نمبر پہ کہ کون ہے؟ اکبر الہ آبادی۔ تو اکبر حسین اکبر آبادی الہ آبادی مخصوص لب و لہجے کے شاعر ہیں۔ طنز و مزاح ان کی شاعری کی اصل خوبی ہے، یعنی کسی کے اوپر نشانہ کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں یا پھر اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اپنی شاعری کے لیے انہوں نے اصلاح معاشرہ اور اصلاح قوم و ملک کا خاص خیال رکھا ہے، اس لیے انہیں پیامی شاعر کہتے ہیں۔ تو اگر سوال آئے کہ پیامی شاعر کسے کہتے ہیں تو اکبر الہ آبادی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں پنڈت برج نارائن چکبست۔ تو پنڈت برج نارائن چکبست کی نظمیں اردو غزلیں موضوع کے اعتبار سے ملکی اور وطنی رہی ہے۔ چکبست صحیح وطن پرست کے حیثیت سے ہمارے شاعروں کے صف میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ بعض اوقات ان کا قد تو وطن پرست کے تمام شاعروں میں اونچا نظر آتا ہے۔ چکبست نے ہندوستان کے نوجوانوں کو حوصلے بخشنے کے غرض سے بے شمار نظمیں اور غزلیں تخلیق کیے ہیں۔ ان کی غزلوں اور نظموں دونوں میں حب الوطنی اور وطن پرستی کی مکمل جھلک نظر آتی ہے، تو ان کی نظروں میں ملک سے محبت کی جھلک ملتی ہے۔ مثال کے طور پر اس شعر کو دیکھیں اور غور کریں، جیسا کہ اس کا ایک شعر ہے کہ مٹی ہے گل جو اور کس بوستا کے ہیں، مٹی ہے گل جو اور کس بوستا کے ہیں، کاٹے عزیز گلشن ہندوستان کے ہیں۔ تو چلیے یہ سوال کا جواب کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آخر میں آپ ناظرین سے میری ہی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں، اور اگر لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تو اسے بھی شیئر کریں اور لائک ضرور کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔